بٹی صاحب میں اسٹریٹ اوے آتا ہوں اس بات پہ. مجھے لگتا ہے کہ کوئی مذاکرات والی بات کوئی نہیں ہے. حکومت بڑی سختی سے آ رہی ہے اور جو اشارے مل رہے ہیں, سلمان شہباز صاحب واپس آ رہے ہیں, میاں صاحب کی واپسی کی بات ہو رہی ہے, آج اسحاق ڈار صاحب کی تمام پراپرٹی جو ہیں وہ, تو میرا مطلب ہے کہ چیزیں تو واضح ہو رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاضی صاحب آپ کو یاد ہوگا ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے بیک ڈور رابطے ہیں, لیکن انہیں انگیج کرنے کے لیے موجودہ حکمران کسی بھی قیمت پر الیکشن میں نہیں جائیں گی. اور جو رجیم چینج 9 اپریل کو حکومت ختم کی تھی وہ NRO پارٹ 1 تھا, جس میں عمران خان کی حکومت ختم کرنا, اور دوسرا NRO پارٹ 2 تھا کہ تمام سیاستدانوں کے مقدمات کرنے. مجھے یاد ہے اسحاق ڈار صاحب کا گھر سیل کر دیا گیا, اربوں روپے کے کیس, وہ 90% 80% مقدمات ختم ہو چکے ہیں. عمران خان نے جو ہم نے بھی تعریف کی کہ جو 26 نومبر کو انہوں نے کہا میں اسمبلی تحلیل کروں گا, اب تحلیل نہ کر کے اتنی بڑی سیاسی غلطی کر رہے ہیں جتنی ہم تعریف کر رہے تھے. تحلیل کیسی کریں گے؟ چودھری پرویز الہی صاحب مانیں گے تو تحلیل کریں گے نا, وڈی اسمبلی تو یہی ہے. میں تو عرض مجھے کر لینے دے. خود بھی عمران خان صاحب میرا خیال ہے جذباتی ہو کے بات کر لیتے ہیں, اور ان کے ارد گرد آج بھی عمران خان کی کشتی کو ڈبونے کے لیے لوگ ہیں. اگر آپ نے بھائی اعلان کیا تھا 26 نومبر کو, تو پھر آپ کا کام تھا 5 دسمبر تک اسمبلی تحلیل کر دیتے. اب حکومت کو پتہ چل گیا یہ اسمبلی تحلیل نہیں کرنی. سن لیں, PTI کے خلاف کریک ڈاؤن بہت تیز ہوگا. پہلے کچھ لیڈرشپ کے خلاف مقدمات کوئٹہ میں آج ہوا, شہباز گل صاحب پہ, اعظم سواتی پہ جو ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ دشمن کے ساتھ بھی یہ نہ کرے. اعظم سواتی کے ساتھ جو ہو رہا ہے, شہباز گل اور سلمان کے پاس ہوا ہے, اور اینڈ آف دی ڈے موجودہ 13 جماعتی حکمران عمران خان سے سیاسی مقابلے میں ناکامی کے بعد گرفتار کرنے سے لے کے ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے. لیکن عمران خان اب زیادہ تاخیر کر رہے ہیں. اعلانات کی تک محدود رہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہاں اسمبلی تحلیل کرنے کا دعویٰ نہ کرتے, یا کر کے دکھائیں. دیکھیں کیا کریں گے وہ جن لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں. فواد چوہدری صاحب نے کچھ کہا ہے, ذرا دیکھیں یہ کیا ہے, بڑا معنی خیز ہے. تو بٹی صاحب یہ تو پھر کوئی سیولین ڈکٹیٹرشپ کی بات لگ رہی ہے کہ مطلب ہے کہ ٹھیک ہے. قاضی صاحب انہوں نے کہا آپ کا شو بند ہو جائے گا, اور شاید اگر یہ حکومت نے جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے عمران خان کے بقول, انہوں نے اپنے سارے NOC لے لیے. حمزہ شہباز صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں, کیس سارے ختم ہو گئے. ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے, اور کیئر ٹیکر کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. میں نے عرض سن لے, جو چلے گئے ہیں انہوں نے کیئر ٹیکر کا ایک نظام بنا کے رکھا ہوا ہے, نام فائنل ہو گئے ہیں. عمران خان کا خوف انہیں ملک کو برباد کرنے کی طرف لے جا رہا ہے. یہ ملک کی بھول گئے ہیں کہ آئین میں نگران حکومت صرف 3 ماہ کے لیے آ سکتی ہے. ان کا خیال ہے سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف لے لیں گے, وہاں اللہ کے حکم سے انہیں ریلیف نہیں ملے گا. لیکن یہ ان کی سازشیں ہیں, ان کی خواہشیں ہیں. اس کی وجہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب, آپ روزانہ چند صحافیوں کو ملنے کی بجائے, روزانہ چھوٹے چھوٹے بیانات دینے کی بجائے ایک فیصلہ کریں کہ آپ نئے الیکشن چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو پنجاب اور KP کی اسمبلی تحلیل کرنی ہوگی. ورنہ آپ کے باری باری ایک ایک پیادے کو مارا جائے گا. یہ میں آپ کو انفارم پروگرام میں کر رہا ہوں. آپ کی لیڈرشپ کو ایک ایک کر کے نشانہ لے کے دیا جائے گا, پھر اینڈ ٹارگٹ آپ ہوں گے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. موجودہ حکمران سے کیسا نہ ملک چل رہا ہے, معاشی تباہی, ایمرجنسی کی باتیں ہو رہی ہیں, ہر دوسرا بندہ ایمرجنسی کی باتیں کر رہا ہے, سیاسی عدم استحکام. موجودہ حکمران صرف اور صرف اپنے مقدمات ختم کر کے اور کمیشن لے کے چند لوگ ملک سے رفو چکر ہو جائیں گے, اور عمران خان دیکھتے رہ جائیں گے. نہیں بٹی صاحب وہ تو چیزیں سامنے ہیں. مجھے تو یہ تو ہم آخر میں اس پہ بات کریں گے. مجھے نہیں لگتا عمران خان اس وقت گورنمنٹ کی بہت بڑی اپوزیشن ہے. اپوزیشن تو آ رہی ہے اور وہ معیشت کے محاذ پر ہوگی, اور پھر آنکھ کھلے گی ہماری. مگر میں ابھی اس سے سیاسی حوالے سے بات کروں گا. ڈو یو تھنک اتنی سینس پریویل کرے گی کہ ملک پہلی دفعہ ایک انتہائی ڈائر اکنامک سٹیٹس میں آ گیا ہے, اور یہ اس وقت سارے لگے ہوئے ہیں کہ اس کو پرچہ کرا دو, اس کو کر دو, پیچھے گڈی لا دو, مطلب جو آپ کو پتہ ہی ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں. اور مطلب ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے اینک پہنی ہے صحافیاں, ان کو بھی 2-4 روز پہلے ڈرایا گیا. پہلے پروگرام تھا ان کی گاڑی کو ٹکر ماریں,
हल्के फुल्के उतार के थप्पड़ वो शप्पड़ महफूज है ना अल्लाह के शुक्र से। अल्लाह ताला ने उनको महफूज रख लिया अपने नबी के सदके। मैं इसीलिए कह रहा हूँ इमरान खान साहब खुदा के वास्ते मोमिन एक सुराख से नहीं डसता, या मुंह चलानी है या चुप करके बैठ जाओ जी, मैंने ना अगले महीने या अक्टूबर में इलेक्शन कराने हैं। इस तरह लोग चुन चुन के मार रहे हैं, चुन चुन के वो मार रहे हैं। कैसा हुकूमती इत्तेहाद ने फैसला कर लिया कि इमरान खान को इलेक्शन नहीं देना, चाहे 100 बंदों पे झूठे पर्चे दर्ज कराने हो, चाहे 100 लोगों को मारना पड़े। अब इमरान खान को ये समझ नहीं आती, चंद लोग उन्होंने बिठाए होते हैं। मैं हैरान हूँ, कोई उन्हें जाके फैक्ट्स बताते ही नहीं। खान साहब क्या कर रहे हैं, आप पर कातलाना हमला हुआ, अल्लाह ने आपको नई जिंदगी दी, एक फैसला कर ले, या चुप करके खामोश होकर बैठ जाए तो यह मैदान में आए। अच्छा, ये फवाद चौधरी साहब ने भी कुछ ज़रा वोकल हैं आजकल, कुछ कहा है उन्होंने, देख। ने कहा बहुत मदद भी उन्होंने की। क्या 2018 का जो इलेक्शन था वो भी आपको इन्होंने जिताया था बाजवा साहब ने और इस्टेब्लिशमेंट ने? 2018 के इलेक्शन में तो एक्चुअली हमारा तो मानना ये है कि हमें 20 से 25 सीटें कम मिली। अगर इस्टेब्लिशमेंट हमारी उस वक्त रास्ता ना रोकती तो 20-25 सीटें पीटीआई की ज्यादा होनी थी। 25 से करीब हमारी सीटें थी जो 5000 वोटों से कम से हम जो है वो इलेक्शन हारे, और हम मेरा ख्याल है 3-4 जो 2-3 सीटें तो हम 1000 वोट से कम से हारे। बड़ी साहब, आप ये बात मानते हैं कि इन्हें ये कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर इनको सीटें कम मिली, इनके खिलाफ धांधली हुई, जबकि मुस्लिम लीग नून कहती है हमारे खिलाफ हुई, ये सिलेक्टेड है? देखिए, मुस्लिम लीग नून कहती है, ये कहती हैं, दोनों के दावे अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन शफाफ नहीं थे। मैं कारी साहब बार बार इमरान खान साहब को कह रहा हूँ, खुदा के लिए अपने अपने एक एक प्यादा मरवाने के लिए। फवाद चौधरी भी अंडर ऑब्जर्वेशन है, इस पर भी बुरा वक्त आ सकता है। हमारे दोस्त हैं पुराने, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है अल्लाह करे मेरी खबर गलत हो, लेकिन हुकूमत का ख्याल है कि इमरान खान के एक एक प्यादे को नाइंसाफी करके कुचलने की कोशिश करें। इमरान खान को एक फैसला करना है, या अपने जो नादान लोग हैं उनसे बिठा के हर वक्त बातें कर ले। रोजाना 10-12 आ जाते हैं और बातें करके चलो बयान दे देते हैं। जितने बंदे खान के लिए बाहर निकलते हैं, इनके किसी प्यादे के पीछे नहीं आते। मैंने यही, कादी साहब आप ये 2-3 महीने में देखेंगे, मैंने आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, मुझे इमरान खान की इस हालत में इलेक्शन नजर नहीं आ रहे, और वो अब फिर कह रहे हैं दिसंबर तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। जी मैं नहीं बोला साहब, आज से सबसे बड़ी खबर, साबिक वजीर इत्तलात, वजीर खारजा फवाद चौधरी का क्या कहते हैं, साइंस भी थे, नहीं वजीर दाखिला भी थे मेरा ख्याल है। फवाद चौधरी साहब के कुछ दिन रहा, दाखिला तो नहीं थे शायद, चलो नहीं थे यार। उन्होंने कहा जो दस्तखत गन पॉइंट पे होते हैं उसमें जमहूरियत मनो मने मट्टी तले दफन हो चुकी है। आप नहीं मानते, आपको शौक है, आप पूरा कर लें। ना जमहूरियत थी, ना जमहूरियत है, ना जमहूरियत चल रही है। दूसरी बात, अरशद शरीफ नहायत अदब एहतराम से, बहुत अच्छी बात है, सो मोटो लिया, लेकिन शहीद की वालदा का एक मुतालबा था, पूरी पाकिस्तान की सहाफ़ी कम्युनिटी और इंटरनेशनल तमाम दुनिया का मुतालबा था कि इसका सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। सो मोटो का नहीं था। मैं अदब एहतराम से, नहायत हमारी अदालतें आखिरी हैं, इसके बाद ऊपर अल्लाह है सुप्रीम कोर्ट के बाद, लेकिन मुतालबा ये था। रिपोर्ट आई नहीं आई, और एक वो फैक्ट फाइंडिंग जिसमें फैक्ट नहीं है, बाकी सारा झूठ है, जो कुछ टीवियों पे खबरें चल रही हैं। अरशद शरीफ ने इसलिए मुल्क छोड़ा कि उसमें मुकदमा था। ये तो भाई पहले दिन से हम कह रहे हैं उस पर झूठे मुकदमा था। ये बताओ दर्ज किसने कराए? तुम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हो ना। आपने कहा जी मुल्क उसने इसलिए छोड़ा कि मुकदमा थे। और भाई नहीं, उसको कत्ल किया जा रहा था। फिर आपने कहा दुबई से निकलवाया गया। ये नहीं बता रहे कि खतरा था किससे। कह रहे हैं 11 में से 2 बंदे बताए, ये नहीं बता रहे कि झूठे मुकदमे कराए किसने। काजी साहब ये एक ही हाल है, अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस फुल बेंच नहीं, फुल बेंच मुकम्मल का जुडिशल कमीशन बन जाए, अदरवाइज अगर वजीर दाखिला से रिपोर्ट मांगी रही, यकीनन सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होगा। रिजल्ट 0 होगा। अरशद शरीफ के शहीद के केस को 0 कर दिया जाएगा। अब जो मुकदमा भी उन्होंने फरमाया है, अरशद शरीफ की वालदा की दरख्वास्त पे होना चाहिए, कोई और पर्चा हुआ, क्योंकि मुझे पता चला है आज उन्होंने दरख्वास्त में जिनके नाम लिए हैं, सुना उन पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा, तो वो भी आईवाश होगा। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बताए ना वो क्या कह रही है।
ہاں جی ان پہ جھوٹے پرچے ہیں، تو بتاؤ جھوٹے پرچے درج کس نے کروائے؟ یہ تو پہلے دن سے ارشد شریف میں آپ پوری پاکستان قوم رو رہی ہے. انہوں نے کہا ملک بدر کروایا، نہیں مجبور کیا، اس کے گھر میں مارنے گئے، اس وجہ سے انہوں نے ملک چھوڑا شہید نے. لیکن ان کے نام ہی نہیں لے رہے کس کی وجہ سے ملک چھوڑا. دبئی کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر اطلاع، بتاؤ کس نے کیا؟ یہ تو ساری دنیا کو پتا، اس کو ٹارگٹ کر کے مروایا گیا. وزیر داخلہ خود کہہ چکے ہیں، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ خود کہہ چکے ہیں، جو حکومت پوسٹ مارٹم رپورٹ نہ دے شہید کی والدہ اور بیوہ کو، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ نہ دے، وہ کیا انصاف کرے گی؟ تو سپریم کورٹ سے نہایت ادب سے گزارش ہے، خدا کے واسطے سوموٹو کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے جج سیمان پر کمیشن بنائیں. ادروائز انصاف ہوتا ہوا ہمیں اس حکومت سے انصاف کی توقع نہیں، لیکن جج سیمان کا حکم یقیناً بڑے سادہ سی بات ہے. ظاہر ہے جہاں پہ پرچے درج ہوئے ہیں جو لوگ ہیں ان کے شناختی کارڈ بھی ہوں گے، ان کو بلوا کے پوچھ لیں. نہیں قائد صاحب، آپ اس پہ کل کو آپ کا بھی نقصان ہو سکتا ہے اس معاملے میں. سیریسلی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں جی پہلے اگر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے کیا تھا، سرکار کے پیسوں پہ دبئی گئی، کینیا گئی، اور آ کے کیا دے رہے ہو کاغذ؟ یہ تو ہمارا مطالبہ ہے، ہم پہ 16 پرچے جھوٹے ہوئے، ہماری زندگی تنگ کی گئی شہید ارشد شریف کی، وہ ملک سے ڈر کے بھاگا کہ ادھر مجھے شہید کر دیا جائے گا دبئی. آپ بتاؤ یہ کس نے پرچے درج کروائے؟ کس کا خوف تھا؟ ارشد شریف نے آخری ویلاگ کس پہ کیا؟ پروگرام 6 مہینے سے کس پہ کر رہا تھا؟ ٹویٹ پہ کس پہ شبہ کر رہا تھا؟ وہ تو ایک شخصیت کا نام لے چکا ہے کوڈ ورڈ میں کہ یہ مجھے مروانا چاہتے ہیں، کوڈ ورڈ میں.